Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को, जिसमें MCQs आ जाएंगे और साथ में सही और गलत आ जाएगा और खाली जगह आ जाती है और कॉलम जो होते हैं ना मैच करने वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया कि आगे 4 ऑप्शन आ जाती हैं। वो एक अलग और मुस्तकिल कौम थे, हिंदू गैर मुंतक़िम हिंदुस्तान में अक्सरियत में थे, अंग्रेज़ मुसलमानों को ग़ुलाम रखना चाहते थे, मुसलमान अपने नज़रिया हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहली ऑप्शन है कि वो एक अलग और मुस्तकिल कौम थे। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पहली दफ़ा कंप्यूटर की तालीम को स्कूलों में मुतारिफ़ कराने की सिफारिश की गई। ऑप्शंस क्या हैं, तालीमी पॉलिसी 1972-80, तालीमी कमीशन 1959, तालीमी पॉलिसी 1992, तालीमी पॉलिसी 1998-2010। अब इसमें जो सही ऑप्शन आ रही है वो है तालीमी पॉलिसी 1992। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 1972-80 की तालीमी पॉलिसी में ऑप्शंस क्या है, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान की तालीम लाजमी कर दी गई, कंप्यूटर की तालीम लाजमी कर दी गई, निजी इदारों को कौमी तहवील में लिया गया, वर्कशॉप स्कूल खोले गए। अब इसका जो सही आंसर है वो है निजी इदारों को कौमी तहवील में लिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि 1970 की तालीमी पॉलिसी नाफिज ना हो सकी। ऑप्शंस क्या हैं, माली मुश्किलात की वजह से, आवाम की मुखालफत की वजह से, तालीमी इदारों के अदम ताउन की वजह से, हुकूमत की तब्दीली की वजह से। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हुकूमत की तब्दीली की वजह से। अगली स्टेटमेंट है, BA की डिग्री के प्रोग्राम का दौरानिया 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। अब इसके ऑप्शंस है तालीमी पॉलिसी 1947, तालीमी पॉलिसी 1970, तालीमी कमीशन 1959, तालीमी पॉलिसी 1979। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है तालीमी कमीशन 1959। फिर आता है तालीमी पॉलिसी 1970 किस दौर में वज़ा की गई। अब इसकी जो ऑप्शंस हैं वो हैं मियां नवाज़ शरीफ के, दूसरी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तीसरी है जनरल याहिया ख़ान के, चौथी ऑप्शन है जनरल ज़ियाउल हक़ के। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनरल याहिया ख़ान के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस का अवलीन मकसद था। अब इसमें जो स्टेटमेंट में ऑप्शंस आ जाती हैं वो है तालीम बालग़ां की तरफ तवज्जो दिलाना, ज़माने के बदलते हुए हालात के लिए तैयारी, निज़ाम तालीम को अपनी सकाफ़त के मुताबिक ढालना, इसार, कुर्बानी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा करना। अब इसमें जो सही ऑप्शन आती है वो है इसार, कुर्बानी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा करना। अगली स्टेटमेंट आ जाती है, टेक्स्ट बुक बोर्ड के क़याम का मकसद है। ऑप्शंस क्या हैं, इम्तिहान के लिए तैयारी, डिग्रियों की तकसीम, दरसी कुतब की तैयारी और तबात, खुलासे और गाइडों की तैयारी। अब इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है दरसी कुतब की तैयारी और तबात। नेक्स्ट आ जाता है, 1970 की तालीमी पॉलिसी में इंटर और डिग्री की सतह पर इख्तियारी मज़मून के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की गई। ऑप्शंस हैं फ़नी तालीम, ज़रई तालीम, इल्मुत तालीम, जिस्मानी तालीम। अब इसकी जो सही ऑप्शन है वो आ जाती है हमारे पास इल्मुत तालीम। ठीक है, तलबा के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी कर दी गई। तालीमी पॉलिसी 1947 के तहत, तालीमी पॉलिसी 1969 के तहत, तालीमी पॉलिसी 1970 के तहत, तालीमी कमीशन 1959 के तहत। अच्छा, अब गर्ल्स इस जो स्टेटमेंट है ना, इसकी जो सही ऑप्शन है वो है 1972-1980 की पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी हुई। ठीक है,
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود ہی سے جو 1970 لکھا ہوا ہے نا اس کو 1972 اور 80 کی پالیسی کر کے پھر اس کو ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر صحیح آپشن نہیں دیا ہوا, آپ نے آپشن خود سے لکھ کے پھر اس کو سرکل کر لینا ہے. جو 1970 لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے 1972 80 کی پالیسی بنا دینا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں ہم مندرجہ ذیل بیانات میں سے کچھ صحیح اور کچھ غلط ہیں. اگر بیانات صحیح ہوں تو سوات کے گرد اور اگر غلط ہوں تو غین کے گرد دائرہ لگا دیں. اب اس میں آ جاتا ہے عمل تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی نظریہ حیات سے جدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دو غلط سٹیٹمنٹ ہے, تو آپ نے غین پر دائرہ لگا دینا ہے. قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں انٹرمیڈیٹ کلاسوں کو یونیورسٹی تعلیم سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ صحیح ہے, تو سوات پہ دائرہ لگا دیں. تیسری سٹیٹمنٹ جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے, یہ صحیح ہے, تو سوات کے گرد دائرہ لگا دیں. اگلی چوتھی دیکھیں سٹیٹمنٹ, تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے, اسے حکومت بدلنے کے ساتھ تبدیل ہونا چاہیے. اب یہ جو آپشن ہے یہ غلط ہے, اس لیے آپ نے غین پہ دائرہ لگا دینا ہے. پانچویں سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے کامیاب ترقیاتی منصوبے بنائے گئے. اب یہ غلط ہے سٹیٹمنٹ, تو آپ نے غین کے گرد دائرہ لگا دینا ہے. چھٹی دیکھ لیں سٹیٹمنٹ کیا ہے, قومی تعلیمی پالیسی 1998-2010 میں پرائمری اسکولوں میں داخلے کی شرح 90% تک کرنے کا پروگرام بنایا گیا. تو یہ صحیح ہے سٹیٹمنٹ, اس لیے سوات کے گرد دائرہ لگا دیں. 1979 کی قومی تعلیمی پالیسی میں اساتذہ کے لیے ضابطۂ اخلاق تشکیل دینے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے, تو غین کے گرد دائرہ لگا دیں. پھر آ جاتی ہے آٹھویں سٹیٹمنٹ, ایران کے سپہ دانش کی طرز پر ایجوکیشن کور قائم کرنے کا پروگرام قومی تعلیمی پالیسی 1970 کے تحت بنایا گیا. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صحیح ہے, تو سوات کے گرد دائرہ لگا دیں. اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت مہیا کرنا تعلیم کا بنیادی فریضہ ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے, تو سوات کے گرد دائرہ لگا دیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا شامل ہے. یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے, تو سوات کے گرد دائرہ لگا دیں. پھر آ جاتی ہے آگے خالی جگہ. ہر ملک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد اپنے نظریہ ڈیش کے مطابق طے کرتا ہے. تو بلینک میں آپ نے لکھنا ہے حیات, ہے یہ الف تے. برطانوی نظام تعلیم نے ایک غلامانہ ڈیش کو جنم دیا. تو بلینک میں آئے گا قوم. 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں ڈیش نے فرمایا, نئی مملکت کا قیام ہی ہمارا مقصد نہ تھا بلکہ یہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے. بلینک میں آپ نے لکھنا ہے قائد اعظم. اچھا غلط, اس کے بعد چوتھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیمی پالیسی ڈیش کے تحت قائم ہوئی. اس میں اب آپشن آتی ہے 1972-80 کی پالیسی کے تحت. اچھا غلط, یہ جو آپشنس میں بتا رہی ہوں نا یہ آپ نے جو ہے نا بک سے دیکھ کے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے آ جاتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیمی پالیسی ڈیش کے تحت قائم ہوئی 1972-80. اگلی سٹیٹمنٹ ہے 1972-80 کی تعلیمی پالیسی کے تحت ڈیش تک مفت تعلیم دینے کے احکامات جاری کیے گئے. آپ نے لکھنا ہے میٹرک. تعلیمی پالیسی کے ڈیش کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے. اب اس میں آ جاتا ہے آپ کا مقاصد. نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہے, یہ بات بین الاقوامی طور پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی ڈیش ہے. بلینک میں آئے گا حق ہے. 1979 کی قومی تعلیمی پالیسی میں طے کیا گیا 15 سال کے اندر ڈیش کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا. بلینک میں آئے گا اردو. پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو ڈیش میں منعقد ہوئی. آپ نے بلینک میں لکھنا ہے کراچی. مساجد اسکول قومی تعلیمی پالیسی ڈیش کے تحت قائم ہوئے. تو آپ نے بلینک میں ایئر لکھنا ہے 1979.
اگلا کوشچن آ جاتا ہے کالم الف اور کالم بے کو آپس میں ملائیں اور جواب جو ہے وہ کالم جیم میں لکھنے ہیں۔ پہلا دیکھیں، انگریزی کو ناگزیر برائی کے طور پر کچھ عرصہ جاری رکھنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 1979، تعلیمی پالیسی 1979۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کالم جی میں اس کے آگے کیا لکھنا ہے؟ تعلیمی پالیسی 1979۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیمی کانفرنس 1947 سے خطاب کیا۔ اب اس کی جو صحیح آپشن ہے وہ ہے وزیر تعلیم فضل الرحمان، کیونکہ اس جو کانفرنس میں قائد اعظم نے شرکت نہیں کی تھی، تو آپ نے یہاں پہ تعلیمی کانفرنس 1947 سے خطاب کیا، اس کے جو جیم والا کالم ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ وزیر تعلیم فضل الرحمان۔ اس کے بعد دیکھیں میٹرک تک مفت تعلیم حاصل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس میں آئے گا 1972-80۔ ایک انقلابی تعلیمی پالیسی ہے، کون سی والی پالیسی ہے؟ تو آپ نے اس میں لکھنا ہے نور خان مشن کمیشن، جو ہے نا یہ والا آپشن صحیح آ جائے گا۔ مسجد اسکول کھولے گئے 1979۔ بی اے کا دورانیہ 3 سال کر دیا گیا۔ 1959 تعلیمی کمیشن 1959 تعلیمی کمیشن۔ 6 سے 12ویں جماعت تک قرآن پاک وما ترجمہ پڑھانے کا پروگرام بنایا گیا 1998 سے 2010 کی تعلیمی پالیسی میں۔ کمپیوٹر کی تعلیم متعارف کرانے کی پہلی دفعہ سفارش کی گئی میاں نواز شریف کے دور میں 1992 میں۔ 2 مختلف تعلیمی پالیسیاں بنانے کے احکامات جاری کیے گئے 1992 میں۔ ٹھیک ہے گرلز، اچھا کچھ آپشنز یہاں پہ جو میں نے بولی ہیں وہ اس کالم بے میں نہیں دی ہوئی، تو جو میں نے آپشنز بولی ہیں وہی کریکٹ آپشن ہے، وہ آپ نے اس کے آگے جو ہے وہ لکھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے اس کا آبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے شارٹ کوشچن آنسر جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ان کو اپنے بک پہ آپ نے مارک کر لینا ہے اور لکھ لینا ہے ساتھ میں، تاکہ جیسے ہی آپ بک کھولیں تو آپ کو سامنے ہی نظر آ جائے، آپ نے ان کو پھر یاد بھی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔